سالانہ عرس مقدس کی محفل پاک پر حسب سابق ہم سب حاضر خدمت ہیں۔ اللہ پاک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت محمد بشیر احمد نشاہی صاحب رحمہ اللہ کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے مسند کے سجادہ نشین قبلہ کو اللہ صحت اور سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے۔ بڑا لطف آیا، 2 نعتیں سنی ہیں۔ پہلے بھی قبلہ بڑے خوبصورت تھے، اور پھر پروفیسر صاحب تو خود شاعر ہیں۔ اللہ پاک ان کی شاعری میں اور برکت عطا فرمائے۔ آمین نہیں کہہ سکے آپ سارے؟ گفتگو کے لیے میں سورہ المؤمنون سے استفادہ کر رہا ہوں۔ 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں پہلی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ پورا مجمع سورت کا نام سن کے بھی چپ رہ گیا، صرف پروفیسر فیضان صاحب نے سبحان اللہ کہا، باقی سارے خاموش رہ گئے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں سورہ المؤمنون کو دیکھ رہا ہوں۔ 23واں سورہ ہے۔ بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں، آپ بھی بیٹا پیچھے چلے جائیں، زیادہ شور ہو جائے گا پھر مشکل ہو جائے گا، آپ پیچھے چلے جائیں، شاباش۔ 23واں سورہ ہے اور پہلی آیت ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح۔ قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچے۔ آپ چپ رہ گئے، میں پھر عرض کرتا ہوں، افلح کا معنی ہے کامیاب ہو گئے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی مل جائے گی، نہیں، سند دی ہے کائنات کے خالق نے کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ بادشاہ اتنی بڑی ضمانت، اتنی بڑی سند، حالانکہ بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بندہ بھول کا پتلا ہے، تو بندے سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور تو نے ضمانت دے دی ہے کہ کامیابی ہو گئی ہے، مل گئی ہے کامیابی۔ اللہ فرماتا ہے ان بندوں کے پاس وہ دولت ہے، وہ خزانہ ہے، وہ طاقت ہے، وہ کیپیسٹی ہے، ان کی کنڈ لگ سکتی نہیں۔ اللہ بادشاہ وہ کون سا خزانہ ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ کوئی شک نہ کرے، جن کے پاس ایمان کی دولت آ گئی وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو گئے۔ اب میں منت کرتا ہوں اللہ بادشاہ، یہ کامیابی کہاں کی ہے؟ آپ جانتے ہیں مطلق الحکم ہے، یہ ہر مطلق اپنی اطلاق سے جاری ہوتا ہے۔ اے اللہ نے فرما دیا میرے بندوں، میں نے مقید نہیں کیا، اعلان کر دیا ہے کہ وہ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہ جنازے میں بھی کامیاب ہیں، وہ قبر میں بھی کامیاب ہیں، وہ حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ کون؟ جن کے پاس نہیں بولے سارے، نہیں، ہر کائنات کی ہر دولت کی کوئی نہ کوئی جیب تو ہوتی ہے، ہر خزانے کا کوئی نہ کوئی گودام تو ہوتا ہے، ہر دولت کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ بینک تو ہوتا ہے۔ اللہ بادشاہ یہ جو ایمان ہے اس کا بھی کوئی اکاؤنٹ ہے، کوئی بینک، کوئی جیب، کوئی گودام۔ سورہ حجرات کو دیکھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، 14 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ محمد جی، دور گاؤں سے کچھ سادے بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے ملیے اور ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا
اسلمنا، ابھی تو اسلام تم نے قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان ہے نا وہ تو ابھی تمہارے دل تک آیا ہی نہیں. پتہ چلا ایمان کا گودام جو ہے نا وہ دل ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان کا جو گودام ہے نا وہ نا، نہیں بولے سارے نا، بولنا پڑے گا آپ کو کہ ایمان کا گودام نا. قالت الاعراب آمنا، محمد جی دور، اعراب کہتے ہیں گاؤں کو، دور گاؤں سے کچھ بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنون، آپ ان سے ملے نا، ان سے کہہ دیں کہ تم مومن نہیں ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے. دیکھیں میری کم علمی اور نالائکی سمجھے، میں بات 2 دفعہ کر کے بھی آپ کے پلے کچھ نہیں پا سکا. فیضان صاحب، ہم مولا علی کی اولاد ہیں، ہمارے آستانے ہیں، بزرگوں کے ڈیرے ہیں. امن آباد میں ڈیرہ ہے، پٹیاندہ کوٹ میں ڈیرہ ہے، آباء و اجداد کے 8 9 10 20 نسلوں کے جو ہے نا وہ دربار ہیں. اچھا، ہم موڑ امن آباد پر آئے ہیں تو ہم نے ایک ڈیرہ بنایا، چھوٹا سا ڈیرہ، رہائش الگ بنائی ہے. اچھا، اگر کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو اس کا بھی ڈیرہ جانوروں کا الگ ہوتا ہے، رہائش الگ ہوتی ہے. حضرت صاحبزادہ صاحب ہیں، سجادہ نشین ہیں اس آستانے کے، ان کی رہائش الگ ہوگی، مکان الگ ہوگا، ڈیرہ الگ ہوگا، یہ اصول ہے. اچھا، اگر کوئی چودھری ہے، اس کے ڈیرے پر اگر کوئی آیا ہے تو کوئی ملازم جا کے کہتا ہے چودھری صاحب باہر آیا جی، ذرا بندے ملنے آئے ہیں. اگر یہ پیر ہیں تو ان کے آستانے پر کوئی آیا ہے تو کوئی مرید یا طالب علم آ کے عرض کرے گا حضرت صاحب باہر آئیے گا، آپ کو کچھ ملنے آئے ہیں بندے. اگر ہمارے ڈیرے فقیر خانے کوئی آیا ہے تو کوئی کنڈی کھڑکا کے مرید کہے گا شاہ جی باہر آئیے گا، آپ کو کوئی بندے ملنے آئے ہیں. او بھائی، میں اس ذات کے بارے میں کیا بات کروں جس کے ڈیرے پر پنڈ سے بندے آئے، ملائکہ کا استاد کنڈی کھڑکا کے کہے، وہ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا. میں اس ڈیرے کی بات کیا کروں جس کی ریسپشن پر ملائکہ کا استاد خادم بن کے کھڑا ہے. محمد جی انہیں ملے تو صحیح آ کے ذرا، جسے سمجھ آئی ہے اسے میری طرف سے داد ہے. اچھا، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ولیکن قولوا اسلمنا، اسلام قبول کیا ہے، ایمان دل تک نہیں آیا. تو آیا کیا ہے؟ نہیں، ایمان نہیں آیا تو آیا کیا ہے؟ اسلام. بولنا چاہیے تھا آپ کو. کیا ہے؟ ایمان کہاں آتا ہے بھائی؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ 22 نمبر آیت ہے. اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے دل پر ایمان لکھتا ہے نا. تو پھر سارے بولو نا، ایمان کہاں آتا ہے؟ ایمان نہیں آیا. آیا کیا ہے؟ وہ کہاں آیا ہے؟ نہیں آئے. نہیں میرے صاحب، قطن نہیں، نہیں بیٹ، نہیں صاحب، یہی تو چکر ہے ہمارے ممبر کا، یہی تو کوفت ہے کہ 6 گھنٹے کا خطاب ہے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اسلام کہاں ہے؟ پتہ نہیں. نہیں، آپ جاگ رہے ہیں. مجھے اجازت دیں نا، وقت بڑا تھوڑا ہے، مجھے اجازت دیں نا میں قرآن کھول کر دیکھوں کہ اسلام کہاں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جب اللہ کسی کے صدر کو کشادہ کرتا ہے نا تو اس کے سینے میں اسلام آتا ہے، دل میں ایمان آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں اسلام ہے اور یہاں ایمان ہے. اسے صدر کہا، اسے قلب کہا، دل کہا. اب اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو شیطان ہے نا وہ سینے والوں کو گمراہ کر لیتا ہے. بندہ دل والا ہو جائے تو اس کے ہتھی بھی نہیں چڑھتا نا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں، میں اچھا، میں ابھی لفظ ایمان کی لغوی مباحث میں جا سکتا ہوں. یہاں پر میں اس مقام پر آ کے لفظ ایمان کی لغوی مباحث میں جا سکتا ہوں، لیکن نہیں جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے.
آپ کو نماز جنازہ یاد ہے؟ جسے یاد ہے ہاتھ کھڑا کرو، میں نے سننی ہے، جو سنا سکتا ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ چلو جی آپ پھنس گئے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ زبیر صاحب نماز جنازہ آتی ہے؟ کھڑے ہو جو پھر، لو بھی سارے بندے ساتھ دے دینا، تھوڑا سا بندہ پھنس نہ جائے۔ اللہم اغفر لحینا، اے رک جائیے گا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، آگے جی، ومیتنا، ہماری میت کو بخش دے، ہمارے موجود جو ہیں جنازے میں لائن میں کھڑے ہیں سب کو بخش دے۔ اللہ وہ جو دیگوں پر کھڑے ہیں نا، وہ آئے تو ہوئے ہیں نا لیکن یہاں نہیں نہ آ سکے، انہیں لنگر پکاتے ہی بخش دے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ اللہ وہ جو بچے ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں، انہیں نہیں پتا میت ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، انہیں کھیلتے ہی بخش دے۔ اللہ یہ جو بزرگ آگئے ہیں نا چل کے بڑی مشکل سے جنازگاہ تک، ہر آنے والے کو بخش دے۔ اللہ وہ ہمارے جو جتنے مرد ہیں اس میں وہ سارے کو سارے بخش دے۔ اللہ وہ جو ہماری پردہ دار ہیں نا ان کا رو رو کے بڑا برا حال ہو گیا ہے، ان سب کو بخش دینا۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ نہیں اللہم نہیں، اور جب تک میں جیوں توفیتنا علی الاسلام، اللہ میں اسلام پر جیوں۔ ومن توفینا، بولو جی آتا ہے آپ کو، توفہو علی الایمان، میری موت نہ آئے جب تک میرے دل میں ایمان نہ آ جائے۔ بھائی آئے، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جب تک میں جیوں میں سینے والا بن کے جیوں، لیکن جب میں مروں تو پھر دل والا ہو کر مروں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرو دل والوں کی کنڈ نہیں لگتی، دل والوں کی کنڈ۔ اچھا یار ایک منٹ ٹھہرو، اب میرا خیال ہے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا جائے۔ میں نے 14 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب میں 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ نہیں میں آگے چلوں گا، پھر سنو، میں 15 نمبر آیت پر ہوں، سورہ حجرات ہے۔ انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا، اللہ مومن اسے کہتا ہے۔ اب یہاں کوئی مولوی نہیں بتا رہا ایمان کیا ہے، یہاں مولا بتا رہا ہے ایمان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا، اللہ مومن انہیں کہتا ہے، ایمان والے وہ ہیں۔ میں کیسے آگے پڑھوں گا، میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ ایمان والے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ماننے کے بعد شک نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد، نہیں بولے سارے، اللہ رسول کو ماننے کے بعد شک نہ کریں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کریں، اپنی جان بھی قربان کریں۔ انما المؤمنون، شک نہ کرو، جو اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اللہ اسے مومن کہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال اور جان قربان کرے، یہی ایمان ہے۔ نہیں، جس پر مال اور جان قربان کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کی راہ کے ساتھ دل میں اتنا پیار رکھے کہ مال بھی اللہ کی راہ پر قربان کر دے، جان بھی اللہ کی راہ پر قربان کر دے۔ نہیں دیکھیں، لفظ ہے فی سبیل اللہ، معنی ہے اللہ کی راہ۔ یہ ایک مظروف جملہ ہے جو کہ مرکب اضافی سے کہتے ہیں، مضاف اور مضاف علیہ کے ملنے سے بنا ہے۔ اردو میں اس کے ٹرانسلیشن میں کا کی کے آنا لازمی ہے۔ کسی صورت میں بھی یہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے سبیل اللہ،
اللہ کی راہ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا جسے اللہ کی راہ سے اتنا پیار ہو کہ اپنی مال کو بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دے، اپنے جان کو بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دے، اسے میں مومن کہتا ہوں. قد افلح، اس کی کنڈ نہیں لگے گی. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک مظروف جملہ ہے. سبیل اللہ مرکب اضافی ہے، معنی ہے اللہ کی راہ. کبھی بھی یہ اللہ نہیں ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اللہ نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اور گھر. عرش اللہ، اللہ کا عرش. عرش اللہ ہے نہیں. بڑا خوبصورت مجمع اور پوری توجہ. اللہ کا عرش. دین اللہ، اللہ کا دین. یہ اللہ نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہے، دین دین ہے. جان اور مال قربان کرو اللہ کی راہ پر. دیکھیں میں مسجد تک آیا ہوں، مسجد کے راہ پر. مجھے مسجد کا راہ مسجد تک لایا. چونکہ میں چلتا ہوں پھرتا ہوں اس لیے میں نے راہ استعمال کیا. آپ چلتے ہیں، آپ پھرتے ہیں، آپ کا بھی راہ ہے، آپ چلنے پھرنے والے ہیں. میرا اللہ چلنے سے پاک ہے. میرا اللہ چلتا نہیں ہے، پھرتا بھی نہیں ہے. تو جب اللہ چلتا پھرتا نہیں تو اس کا تو راہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اگر قرآن میں پھر بھی وہ کہے کہ میرا کوئی راہ ہے، میرا کوئی راہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو جس کو جہاں تک لائے وہ اس کا راہ ہی تو ہوتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو، میں نہیں آگے پڑھ سکتا. میں پھر سے دہراؤں گا، جو جس کو جہاں تک لائے وہ اس کا راہ ہی تو ہوتا ہے. جو مجھے مسجد تک لایا وہ مسجد کا راہ ہے. جو بندوں تک کو خدا تک لائے وہ اللہ کا راہ ہے. اب یہ اللہ کا راہ کون ہے؟ مجھے سورہ نون والقلم کی 13 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا نون والقلمی، مجھے نون قلم کی قسم، مجھ اللہ کو قلم کی قسم، مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کی قسم. آپ کوئی کانا کاٹ کے قلم بنا کے گھر رکھ لینا. اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. آواز مصطفیٰ آئے گی، خاموش، یہ کانے کی قلم نہیں ہے. اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، میرے وجود کو قلم کہا ہے. آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے. یا قلم اکتب، اللہ نے محمد کو بناتے ہی کہا مصطفیٰ لکھو. فقال قلم ماذا اکتب، قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں. یا قلم اکتب ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دو، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دو. سارے مولوی کہتے ہیں ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے، ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے، ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے. یہ کون بتائے گا کہ لکھا کس نے ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی. اچھا اب میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قبلہ یہ 13 آیتیں ہیں. ان 13 آیتوں میں ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ سے دور رہنے کے لیے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، مجھے اللہ معاف کرے، خاکن بدہن، مجھے اللہ 1000 دفعہ توبہ کر کے کہتا ہوں، اس نے مصطفیٰ کی توہین کرتے ہوئے نبی سائیں کو مجنون کہا تھا. اللہ نے 13 آیتوں میں وہ باتیں کی جو اللہ جانتا تھا یا اس کی ماں کو پتا تھا. اللہ نے فرمایا اوتلم بعد ذالک زنی، میرا مصطفیٰ اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں، اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں. میرا محبوب اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. میرا مصطفیٰ جو تیرا بے ادب ہے اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے ان ربک ہوا اعلم، ان بے شک ربک آپ کا رب
ہوا اعلم وہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ وہ بدبخت کون ہے جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوا۔ اللہ میں پھر منت کرتا ہوں، یہ تو مصطفیٰ کا بے ادب ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، میں جانتا ہوں کون میرے راہ سے گمراہ ہوا۔ اللہ یہ تو مصطفیٰ کا بے ادب ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تجھے 3 دفعہ آیت سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، کائنات میں محمد کا وجود میری راہ ہے، کائنات میں مصطفیٰ کا وجود میری راہ ہے۔ اچھا تو یا اللہ پھر فرمائے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرو جسے محمد سے اتنا پیار ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ وہ اپنے مال اور جان مصطفیٰ پر قربان کر دے، اللہ اسے مومن کہتا ہے۔ قد افلح، جو مصطفیٰ پر مال جان قربان کرے اس کی کانڈ نہ یہاں لگے گی نہ آگے لگے گی۔ نہیں مزہ آیا یار، نہیں مزہ آیا۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں حضور اللہ کی راہ ہیں، نہیں میں پھر پڑھوں گا حضور اللہ کی راہ ہیں، نہیں مزہ آیا، حضور اللہ کی راہ ہیں، حضور اللہ کی راہ ہیں۔ وَمَن، سورہ اسراء ہے، 17 نمبر سورہ ہے، میں 72 نمبر آیت پڑھوں۔ وَمَن کَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اسے اللہ کی راہ کا نہیں پتہ چلا، جسے اللہ کی راہ کا نہیں پتہ چلا وہ یہاں بھی اندھا ہوگا، وہ آگے بھی اندھا ہوگا جسے یہاں محمد کا نہیں پتہ چلا۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار، جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ میں پھر سے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلوا فی سبیل اللہ، میرا سودا ہے جنت کا ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے جانے محمد کے نام پہ قربان کی ہیں۔ میرا سودا ہے ان بندوں کے ساتھ جنہوں نے جانے اللہ کی راہ پر قربان کی ہیں، جسے سمجھ آئیے بولو نا۔ حضور اللہ کی راہ ہیں، حضور اللہ کی راہ ہیں، حضور، ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے یار، حضور اللہ کی راہ ہیں، سرکار اللہ کی راہ ہیں، لوگ قبلہ حضور اللہ کی راہ ہیں۔ 1 منٹ رکیے گا، مجھے سورہ فرقان یاد آ گئی، میں 25واں سورہ لینا چاہتا ہوں اور میں 27 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ نبی پاک اللہ کی راہ ہیں، نہیں بولے سارے حضور، نہیں آواز آئی حضور، آواز نہیں آئی حضور، سرکار، سرکار اللہ کی راہ ہیں۔ شاہ جی ادھر دیکھیے گا، وَيَوْمَا يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، یقولو، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اتخذتو ما الرسول سبیلا، میں نے رسول کا دامن تو تھام لیا تھا لیکن میں نے رسول کا راہ اختیار نہیں کیا تھا۔ میں نبی کو تو مانتا تھا لیکن کوئی راہ تھی نبی کی جس کا میں بے ادب تھا، میں نے نبی کی راہ کو نہیں پکڑا۔ فوراً قرآن اس آیت کا جواب اسی سورہ کی 57 نمبر آیت میں، شاہ جی اس کو دیکھیے، 57 نمبر آیت میں جواب دیتا ہے۔ میرے سرداروں، اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ بتا دینا، اب آپ کے بعد آپ کی راہ کون ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجری، میں تم سے نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ، لیکن میری نبوت کا اجر یہ ہے، من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اس راہ کا دامن پکڑو، یہ میری نبوت کا اجر ہے، میری نبوت کا اجر، اس راہ کا دامن پکڑنا ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ کون ہے؟ اس آیت کا ترجمہ سورہ عاشوراء کی آیت نے کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محمد ان سے کہہ دے فاطمہ اللہ کا راہ ہے۔ آئے ہائے اوے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی،
فاطمہ اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے. آپ چپ رہے، مجھے پڑھنے دیں. علی اللہ کا راہ ہے. جسے نبی کے نام پہ، علی کے نام پہ جتنی خوشی ہے وہ اتنا بولتے رہنا. علی اللہ کا راہ ہے. جس کے ذہن میں فاطمہ کا جتنا حیا ہے اتنا بولو فاطمہ اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے. مجھے نہیں مزہ آ رہا. حسین اللہ کا راہ ہے، نبی کا گھر اللہ کا راہ ہے. انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا جسے علی پر مال جان قربان کرنا آ جائے. بھائی کچھ بندے چپ رہ گئے ہیں. جسے علی پر مال جان قربان کرنا آ جائے میں اسے مومن کہتا ہوں. قد افلح المؤمنون. شک نہ کرنا نبی کے آل کے غلاموں کی کنڈ نہ یہاں لگے گی نہ آگے لگے گی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جی دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے. 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں اتری ہیں. بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. مرتضیٰ کی شان میں اتری ہیں، حسن کی شان میں اتری ہیں، حسین کی شان میں اتری ہیں. اگر حوصلہ رکھتے ہو تو سنو، یہ سورہ دہر کی 31 آیتیں فاطمہ کی کنیز کی شان میں اتری ہیں. 3 دن سے سیدہ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کی کنیز نے کچھ نہیں کھایا، حسین نے کچھ نہیں کھایا، حسن نے کچھ نہیں کھایا، علی روزے میں ہے. لنگر لگتا ہے، سیدہ کے ہاتھوں کا ایک ایک لقمہ توڑتے ہیں. باہر سے کنڈی کھڑکتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ. اے وارثان جنت دروازہ کھولو. سنیں جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کر. انا یتیم، انا مسکین، انا اسیر. 3 دن یہ آواز آتی رہی. علی اپنا کھانا دیتے رہے، حسن اپنا دیتے رہے، حسین اپنا دیتے رہے، فاطمہ اپنا بھیجتی رہیں، وہ کنیز اپنا بھیجتی رہیں. کلہ بندہ اپنے لیے مانگتا تھا، سارے ٹبر کا ملتا تھا، تاکہ زمانے کو قرآن کھول کر سمجھ آ جائے کہ علی کے دروازے سے اپنے لیے مانگے ساری فیملی کا مل جاتا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا اب آیت آئی، سورہ دہر آئی. تیسرے دن کی شام کو 31 آیتیں آئیں. میں پڑھنا چاہتا ہوں، پریشان نہ ہوں، میں 31 نہیں پڑھوں گا، جتنی میں پڑھ سکا میں پڑھتا ہوں. 8ویں آیت سے شروع کر رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ نے سند دی، فاطمہ نے میرے پیار میں کھلایا، میری محبت میں کھلایا، میری محبت میں فاطمہ نے دیا، میری محبت میں فاطمہ نے دیا. قبلہ فیضان صاحب یہ جو نوٹ ہیں یہ بندے فقیر کی محبت میں دے رہے ہیں نا، تو مجھے آئیں گے نا، یہ تو مجھے آئیں گے نا. جس کے پیار میں دیں اسی کو دیتے ہیں نا، جس کے پیار میں دیں اسی کو دیتے ہیں نا. تو میں کہہ لوں جس کے پکی ہوئی ہاتھوں کی روٹیاں اللہ کو جائیں اسے فاطمہ کہے. نہیں کوئی objection نہ لگائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کھانا کھاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی پکی نیچے سے اوپر جائیں وہ محمد کی بیٹی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ماشاءاللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جسے قرآن سے محبت ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ دنیا کے ہر فرد کی نفسیات ہے، سائیکالوجی کا مسئلہ ہے کہ کوئی مہربانی کرے وہ اسے شکریہ کہے، کوئی مہربانی کرے وہ اسے شکریہ کہے. علی کا گھر اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کیا کمال ہے تیرا ٹبر مسکینوں سے کہتا ہے شکریہ نہیں کہنا، شکریہ نہیں کہنا، شکریہ نہیں کہنا، بدلہ نہیں دینا. ہم نے یہ لنگر تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں، تمہیں یار کی رضا کے لیے کھلایا ہے.
اب قبلہ اب اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا سرورا کسی کو سرور آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ آیت میں سرور کا لفظ آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پر فاطمہ بھی سرور میں ہوں گی، علی بھی سرور میں ہوں گے، حسن بھی سرور میں ہوں گے، حسین بھی سرور میں ہوں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث، میں 29ویں آیت پر آ گیا، اِنَّ هَذِهِ 29ویں آیت پر آ گیا، اِنَّ هَذِهِ تذکرتن، کوئی ہے یہ جو میں اللہ نے ذکر کیا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ کا راہ ہے، اس کا دامن پکڑو۔ پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے، نہیں مزہ آیا، علی اللہ کا راہ ہے، نہیں مزہ آیا، علی اللہ کا راہ ہے، اب مزہ آیا، علی اللہ کا راہ ہے، اب اور مزہ آیا، فاطمہ اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے۔ انما المؤمنون الذین، شک نہ کرو، مجھے مزہ آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اگر کوئی اللہ کی راہ پر جان دے دے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو۔ اب ترجمہ ہوگا جو علی کے پیار میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جو علی کے پیار میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ چل نہیں کہتے پر دفن تو ہم کر آئے ہیں، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، نہیں میں آگے چلوں گا، وہ زندہ ہے۔ لے قبر کے اندر آکسیجن کا پمپ کہاں سے آ گیا، کہاں زندہ ہو سکتا ہے؟ من مٹی کے اندر ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ ہوا نہیں لگ رہی، آکسیجن نہیں پہنچ رہی۔ مولا فرماتا ہے بطخ کے آنڈے میں اس کے بچے کو ہوا تمہارا ابا دیتا ہے۔ اگر میں اللہ ککڑی کے آنڈے کو اس کے بچے کو آنڈے میں زندہ رکھ سکتا ہوں تو آل محمد کے غبار کو قبر میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کے۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، میں سورہ بقر کی طرف واپس جاتا ہوں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل اتنی جوگی نہیں ہے کہ تم علی کے حبدار کی موت کے بعد آنے والی زندگی کا سوچ سکو۔ جس دماغ میں علی علی کرنے والے کی موت اور قبر نہیں عقل میں آئی، اس دماغ میں گنبد خضرا کیسے آ جائے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، علی اللہ کا راہ ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے، علی اللہ کا راہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، میں تقریر شروع کروں گا سورہ اعراف سے، 7واں سورہ ہے۔ میں 44 نمبر آیت پڑھوں گا، 45 نمبر آیت پڑھوں گا، 46 نمبر آیت پڑھوں گا، 47 نمبر آیت پڑھوں گا، 48 نمبر آیت پڑھوں گا، 49 نمبر آیت پڑھوں گا، پھر سمجھنا کہ اب تقریر شروع ہو گئی، تمہید پوری ہو گئی ہے۔ ابھی تو میرا پری فیس چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ اللہ کا راہ ہے، اور یہ کس کا راہ ہے؟ مستقیماً، اور یہ بالکل بے عیب ہے، سیدھا ہے بالکل۔ سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، 6واں سورہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راہ ہے، اور یہی تو ہے میرا راہ، یہ اللہ کا راہ ہے اور بالکل سیدھا ہے۔ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے صراط الذین، یہ تو بندوں کا راہ ہے، صراط مستقیم بندوں کا ہے۔ سورہ انعام میں کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، ادار ہو گیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس آیت پر کبھی باضابطہ خطاب کروں گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون. اس آیت پر میں ادھار کرتا ہوں. میں زندہ رہا میں وعدہ کر رہا ہوں اس پر میں باقاعدہ خطاب کروں گا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صراط الذین ہے اللہ کا نہیں بندوں کا ہے. سورہ انعام میں کہتا ہے اللہ کا ہے, سورہ فاتحہ میں کہتا ہے بندوں کا ہے. پھر فوراً فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین. جی انعم اللہ علیہم من النبیین. بالکل نہیں, بالکل نہیں, قطعا نہیں. میں یہ آیت نہیں پڑھ رہا, میں سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں. انعم اللہ علیہم من النبیین نہیں, غلط. ایک کہا کہ غلط, میں یہ آیت نہیں پڑھ رہا, میں سورہ مریم سے آیت پڑھ رہا ہوں. انعم اللہ علیہم من النبیین وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. اللہ فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. یہ را مانو کا ہے. مانو, یہ مانو کون ہے؟ اللہ فرمایا یہ وہی ہیں جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے, نوح کے صحابہ تھے. اچھا یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں میرے کلام میں سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ نوح کے صحابہ کا راہ ہے, تو مولا پھر فرمایا تمہیں مانو سمجھ میں آ گئے ہیں. مانو مولا آ گئے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو. تم مانو ابو بکر اللہ کا راہ ہے, تم مانو ابو بکر اللہ کا راہ ہے. تم ٹھنڈا بولے ہو ابو بکر اللہ کا راہ ہے, نہیں مزہ آیا, ابو بکر اللہ کا راہ ہے. تم مانو عمر اللہ کا راہ ہے, تم مانو عثمان غنی اللہ کا راہ ہے, اور تم مانو کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی اللہ کا راہ ہے. تو یا اللہ پھر ایمان کیا ہے؟ فرمایا جتنا پیار محمد سے کرنا ہے اتنا آل محمد سے کرنا ہے. آپ چپ ہیں, میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا یار, میں پھر کہہ رہا ہوں جتنا پیار محمد سے کرنا ہے اتنا آل محمد سے کرنا ہے, اتنا اصحاب محمد سے کرنا ہے. انما المومنون, شک نہ کرو یہ مومن ہے. اور قد افلح, ان کی کانڈ نہ یہاں لگ سکتی ہے نہ آگے لگ سکتی ہے. مجھے مزہ آ گیا, میں تھوڑا سا ایک قدم اور آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہے, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. علی اللہ کا راہ ہے, علی اللہ کا راہ ہے. علی اللہ کرے میں اس رات مر جاواں. علی اللہ کا راہ ہے, فاطمہ اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے. یہ حسین پر زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں, حسن پر تھوڑا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حسن پر تھوڑا کیوں بول رہے ہیں فیضان صاحب؟ انہیں کسی نے حسن نہیں بتایا کہ حسن کون ہے. یہ سنو, ساری کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں, لیکن حسین اٹھ کر جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں. اب مردوں کی طرح بولو حسین اللہ کا راہ ہے. اب بولو حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے, فاطمہ اللہ کا راہ ہے, مولانا ابو بکر اللہ کا راہ ہے, عثمان اللہ کا راہ ہے, ہاں نبی کا ہر صحابی اللہ کا راہ ہے. قبلہ سورہ نساء میں چوتھا سورہ 88ویں آیت میں ارشاد ہوا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سورہ الکہف میں ارشاد ہوا, 18واں سورہ ہے, 17 نمبر آیت ہے, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب رکیے گا, 2 آیتیں میں نے پڑھی, ان 2 آیتوں کو توجہ سے سنیں. سورہ نساء میں فرمایا وا, سورہ الکہف میں فرمایا وا. من یدلل اللہ, یدلل, فلن تجیدہ لہو سبیلا
ولیم مرشدہ. مجھے مزہ آیا. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی میں 10-15 منٹ خطاب کر سکتا ہوں. اتنا ٹائم ہے نا؟ 15 منٹ ہے میرے پاس. پورے 20 منٹ ہیں. 20 منٹ میں ابھی خطاب کر سکتا ہوں. میں پھر میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے سرداروں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. میں پھر پڑھ رہا ہوں سورہ نساء، 4 سورہ 88ویں آیت. واہ. سورہ الکہف 18واں سورہ 17 نمبر آیت. یہ آیت آپ کے ساتھ ادار ہوئی. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. میں مجبور ہوں ادار کر کے ہی بندہ تھلے لگیا رہندا ہے نا. تے پھر ادار نال بندے دا آن جان تے قائم لیندا ہے نا جی. مجبور ہوں. میں جب ادھار کہتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک پوری تقریر ہوتی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور اس کے نصف آخر کو دیکھ رہا ہوں. بیٹا مجھے دیکھیں کاکے. واہ. یہ سورہ نساء، یہ سورہ الکہف 18واں سورہ 17 نمبر آیت، 4 سورہ 88 نمبر آیت. واہ. من یدلل اللہ یدلل، فلن تجیدہ لہو سبیلا ولیم مرشدہ. کوئی فرق نہیں پورے قرآن کے لفظوں میں. واہ من یدلل اللہ یدلل، فلن تجیدہ لہو. صرف یہ فرق پڑا، جہاں کہا سبیلا وہاں کہا میرا راہ، یعنی ولی اور مرشد. میں اگر کہوں کہ باہر کار کھڑی ہے میں جا رہا ہوں، پھر میں کہوں باہر گاڑی کھڑی ہے پھر میں جا رہا ہوں. پورے مجمع کو سمجھنا چاہیے کہ شاہ صاحب نے کار کو گاڑی کہا، گاڑی کو کار کہا. اب اللہ اگر 2 آیتوں میں کہے کہ ساری آیت سیم ہے، اینڈ پر ایک جگہ پہ کہے میرا راہ، پھر کہے ولی مرشد ولی مرشد ولی مرشد ولی مرشد ولی مرشد، تو پھر عرص پر آنے والوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مرید کے لیے مرشد کا وجود اللہ کا راہ ہے. جس کا کوئی ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گا. مرید کے لیے مرشد کا وجود اللہ کا راہ ہے. پاک پتن میں ہمارا بابا فرید نہیں، اللہ کا راہ ہے. ٹھنڈا بولنے ہو جسے سمجھ آئیے، مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو ذرا. پاک پتن میں ہمارا بابا فرید نہیں، اللہ کا راہ ہے. ہڈمل میں آپ کا نوشو نہیں، اللہ کا راہ ہے. بغداد میں آپ کا غوث نہیں، اللہ کا راہ ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے. سرہند میں آپ کا مجدد نہیں، اللہ کا راہ ہے. ہاں اجمیر میں ہمارا معین الدین نہیں، اللہ کا راہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کلیر میں ہمارا صابر نہیں، اللہ کا راہ ہے. مجھے کہنے دے میرا مرشد اللہ کا راہ ہے. میرا مرشد اللہ کا راہ ہے. میرا مرشد اللہ کا راہ ہے. جس کا کوئی مرشد ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. میرا مرشد اللہ کا راہ ہے. پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. جس کا دل کرے میں اللہ کے پاس بیٹھوں، جس کا دل کرے میں اللہ کے پاس بیٹھوں. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشیند در حضور اولیاء. وہ ولی مرشد کے پاس بیٹھے اس لیے کہ وہ ولی اللہ نہیں، وہ اللہ کا راہ ہے. وہ اللہ کا راہ ہے، وہ اللہ کا راہ ہے. اب میں تقریر شروع کر لوں؟ آپ ٹھنڈا بولیں، میں نہیں کروں گا اگر آپ یہ بات. جسے قرآن سے میری مجبوری ہے بھائی، مجھے شعر نہیں آتے، پھر اتنے بڑے شاعر کے سامنے میں شاعری شروع کر دوں؟ اور اتنے بڑے سریلے شاعر کے سامنے میں بھی سر لگا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. اللہ کی قسم جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں اتنی آیتیں میرے موضوع میں ابھی بھی موجود ہیں. میں نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اتنی آیتیں میں ابھی اس بات پر اور پڑھ سکتا ہوں کہ ایمان ہے محمد کا پیار، ایمان ہے آل نبی کی نوکری. نہیں مزہ آیا؟ ایمان ہے علی کی نوکری، ایمان ہے فاطمہ کا حیا، ایمان ہے حسن کی عزت، ایمان ہے حسین کا پیار، ایمان ہے ابو بکر کی صداقت،
ایمان ہے عمر کی عدالت، ایمان ہے عثمان غنی کا حیا، ایمان ہے مصطفیٰ کے ہر صحابی کی عزت، ایمان ہے داتا علی حجویری کا سلام، ایمان ہے غوث پاک کی 11ویں کا پکانا، ایمان ہے ولیوں کی نوکری کرنا، ایمان ہے۔ کیسے آگے چلوں گا میں یار؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ ہے قرآن میں الف میم نون واو اور الف، اسے کہتے ہیں آمنو، 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 آمنو۔ سنی سمجھتے ہیں ہم آمنو ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں ہم آمنو ہیں، اہل حدیث سمجھتے ہیں ہم آمنو ہیں، دیوبندی سمجھتے ہیں ہم آمنو ہیں۔ پورے قرآن کی ضمانت دیتا ہوں، 1 2 3 4 اور 5، یہ بنتا ہی 5 سے ہے۔ جسے سمجھ آئیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یہ بنتا ہی 5 سے ہے، یہ بنتا ہی 5 سے ہے، یہ بنتا ہی 5 سے ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ یہ بنتا ہی 5 سے ہے۔ نہیں میں نہیں آگے چلوں گا۔ الف کے اوپر جو ہے وہ اعراب ہے، الف کے اوپر بھی اعراب ہے، کھڑی زبر میم نون واو، یہ ہے اعراب اس کا آمنو۔ یہ 5واں الف ہے، اس پر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ شد ہے، نہ مد ہے، نہ جزم ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے۔ لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں، کیونکہ جہاں 5 ہیں وہیں 4 ہیں۔ جسے سمجھ آئیا وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں، جہاں 5 ہیں وہیں 4 ہیں، جہاں 5 ہیں وہیں 4 ہیں۔ نہیں مزہ آیا؟ جہاں 5 ہیں وہیں 4 ہیں۔ اگر کوئی 4 کو چھوڑے تو مومن نہیں بنتا، اگر کسی کو 5 تن کی سمجھنا ہے مومن نہیں بنتا۔ نہیں، مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے الف کو مانے، پہلے الف کو مانے، پہلے الف کو مانے، پہلے الف کو مانے، پہلے الف کو مانے۔ جسے سمجھ آ گئی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پہلے الف کو مانے تو یا اللہ پھر فرمایا پھر میم کو مانو، یا اللہ پھر فرمایا اب نون کو مانو، الف سے اللہ کو مانو، میم سے محمد کو مانو، نون سے سارے نبیوں کو مانو، یا اللہ پھر فرمایا اب واو کو مانو، یعنی ولیوں کو مانو، یعنی ولیوں کو مانو۔ اب اگلا الف کیا کرے گا؟ فرمایا جو ولی تک آئے گا ولی اسے پھر اللہ سے ملائے گا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ اللہ کا راہ بیان ہو رہا ہے، مصطفیٰ اللہ کا راہ، مرتضیٰ اللہ کا راہ، فاطمہ اللہ۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تقریر شروع کروں؟ کیسے شروع کروں؟ مجھے سورہ اعراف کو کھولنا ہے، 7واں سورہ ہے۔ میں 44 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 45 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 46 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 47 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 48 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 49 نمبر آیت کو پڑھوں گا، میں 50 نمبر آیت کو پڑھوں گا۔ آپ چپ ہیں، میں گھر جا کے پڑھوں گا۔ آپ بولے نہیں تو پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ چلو ادار ہو گیا خطاب آپ کے ساتھ، تقریر پھر ہوگی آپ کے ساتھ، نہیں کر پاؤں گا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، میں اسے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن استذان ملک القطری، یہ میرے سامنے آ گیا، کہتے ہیں ایک دن بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں مصطفیٰ کو سلام کرنے جانا چاہتا ہوں۔ بڑا جملہ تھا، آپ کھا گئے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ میرے سامنے آ گیا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اَنَّ مَلَكَ الْقَطْرِ اسْتَذَانَ رَبَّهُ،
انس کہتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ یاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی سائیں کی خدمت میں سلام کرنے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، لفظ بلفظ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں بارگاہ رسالت میں سلام کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے لفظوں میں کہوں کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا میں مدینے جانا چاہنا۔ اللہ جس نے سبحان اللہ کہا اسے ود فیملی مدینے کی ٹکٹ عطا فرما۔ میں مدینے جانا چاہتا ہوں تو فَأَذِنَ لَهُ، اللہ نے اجازت دی۔ فَقَالَ لِأُمِّ سَلْمَةَ، اللہ نے فرمایا فرشتے سن، آج میرا محبوب اپنی زوجہ ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، جا کے سلام عرض کر۔ شاہ جی بارش کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں آیا، نبی نے ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ جی یا رسول اللہ لا يدخل علینا احد، دروازے پہ کھڑی ہو جا، بندہ اندر کوئی نہ آئے، بارش کا فرشتہ کسی ضروری کام سے آئے، بڑی ضروری میٹنگ ہے، کوئی آ نہ جائے۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہیں، فجاء الحسین، اچانک حسین آتے ہوئے نظر آئے، فقال النبی، فقالت ام سلمہ نے بارگاہ رسالت میں کہا هو الحسین یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسین آ گئے ہیں۔ فقال النبی دعیہ، نبی فرماتے ہیں ام سلمہ حسین کو آنے دے، میں نے کوئی کہا تھا حسین۔ جملہ بھی پورا نہیں ہونے دیا آپ، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے نا۔ سمجھ آئی ہے نا کس خطیب کے ممبر پر آ کے بیٹھا ہوں؟ مولانا اگر بندے کم بولتے ہیں تو خطیب ڈھیلا ہے نا، اب پتہ چلا ہے کس خطیب کے ممبر پر آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں عرض کر دائی ہی، فرمایا ام سلمہ انہیں بلا لے، وہ کوئی نہیں میرا حسین آیا ہے۔ اچھا اب ذرا حسین کا آنا دیکھیے گا شاہ جی، فجعل یعول رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین بھاگتے ہوئے آئے اور مصطفیٰ کے کندھوں پر چھلانگ لگا کر کودنا شروع ہو گئے۔ نبی نے حسین کو سینے سے لگایا، چومنا شروع کیا، نبی حسین کو چوم رہے ہیں، والملک ینظرو، فرشتہ دیکھ رہا ہے میں آیا ہوں، میری سنتے نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقال الملک، اب فرشتے نے عرض کیا اتحبہ یا رسول اللہ، حضور آپ کو حسین سے بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے؟ قالا، نبی نے فرمایا ای واللہ انی لا احبہ، سن مجھے اللہ کی قسم محمد کو حسین سے بڑا پیار ہے۔ نبی نے کہا مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ دیکھیں میں آپ کو شعر نہیں پڑھا سکتا، آپ میرے ساتھ شعر پڑھو، میں شعر پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ پڑھو، نہیں، میرے ساتھ حدیث پڑھو اور سارا مجمع یہ کہو منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ نہیں مجھے کوئی زبان خاموش نظر آئی میں اسے مجرم سمجھوں گا، سارا مجمع ایک دفعہ کہو منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ایک دفعہ اپنی مرضی سے کہہ دے منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار۔ آئے ہائے مجھے بڑا مزہ آیا، میں پھر سننا چاہتا ہوں، سارا مجمع بولو منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال، باواں کٹ کے کھو منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار، جنہوں پیارے بات تھلے نہ کرے آکھو منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار۔ منو اللہ دی قسمیں منو، قبلہ سنت پوری کر رہے ہیں، منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار ہے، منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار، منو اللہ دی قسمیں منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ اب میرے سرداروں جب یہ جملہ فرشتے نے سنا، کالا اما ان امتکا ستقتلوہ، آقا پھر سنیں آپ کے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ کربلا میں یزید نے خنجر
حسین کی گردن پہ نہیں، اللہ کی راہ پہ چلایا ہے۔ جسے آپ اللہ کی راہ کہتے ہیں، یہ خنجر اس پر چلا ہے۔ اللہ کی راہ میں نماز ہے، اللہ کی راہ میں روزہ ہے، اللہ کی راہ میں حج ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ہے۔ یزید کا خنجر کسی شخص پر نہیں، اللہ کی راہ کا وجود تھا، اللہ کی راہ پر چلا۔ شاہ جی وَإِن شِئْتَ، فرشتہ کہنے لگا أَرَأَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، میرا محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں جہاں آپ کا حسین قتل کیا جائے گا؟ کالا نام، ہاں دکھاؤ تو۔ گود میں حسین ہے، مدینے کا ٹبا، ام سلمہ کا حجرہ، محمد کا بستر، کربلا نبی کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دریا ہے جہاں پہرے لگ جائیں گے، جانور پانی پئیں گے، چوپائے پانی پئیں گے۔ یا رسول اللہ ڈنگروں کو پانی ملے گا، یزید کے لشکر کے بدبخت پانی پئیں گے، لیکن یہاں آپ کے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس ٹبے پر پیاسا رکھا جائے گا۔ اور یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی صاحبزادی رخصتی سے پہلے بیوہ ہوگی، اور آپ کے حسن کے قاسم کے صحرے کی لڑیاں رل جائیں گی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی بیٹی زینب کی گود اجڑ جائے گی، اونوں محمد قربان ہو جائیں گے، اور یہ وہ ریت کا ٹبا ہے جہاں آپ کا ہم شکل حسین کا 18 سال کا بیٹا علی اکبر 10 محرم کی فجر کی اذان آپ کے لہجے میں دے گا۔ یہ وہ مقام ہے آقا، یہاں حسین قبلہ، میں اپنے آخری سانس تک لفظوں کا ضامن ہوں، ایک بھی بال داڑھی کا سفید نہیں تھا حسین کا، لیکن زمین کربلا پر جب علی اکبر کی لاش گرتی ہے اور حسین 18 سال کے بیٹے کی لاش پر پہنچے، تو یہاں اہل سنت علماء نے 2 روایات ہمارے سامنے رکھیں۔ پہلی روایت یہ ہے 18 سال کے جوان کی لاش اٹھائی حسین، کندھے پہ رکھی اور خیمے کی طرف چلے۔ دوسری روایت ہے نہیں، اتنے ٹکڑے تھے اکبر کے، چادر بچھانی پڑی جیسے مالی پھول چنتا ہے، حسین کو اکبر کی لاش کے ٹکڑے چننے پڑے، اور وہ ٹکڑے چن کر جب گٹھری باندھ کر علی کا بیٹا علی اکبر کی لاش کو کندھے پہ رکھ کر 40 قدم چلا ہے تو داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر بھی سفید ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا حسین تنے تنہا ہوں گے، سارا کنبہ قربان ہو چکا ہوگا، اور حسین دیکھ رہے ہوں گے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار میں نے خود کرایا تھا، علی اصغر کو میں ہاتھوں پر لے کر گیا تھا، جناب عباس کے گھوڑے کی لگام میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی تھی، اب حسین اکیلے ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں بچا۔ جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا۔ یہ آواز حسین کی سن کے بی بی سے رہا نہیں گیا، علی کی زینب خیمے سے نکلی، خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اس برکا منہ تے پایا، پھڑ رکاب کوڑے دی آکھے چڑھ امڑی دیا جایا،
بی بی رو کے فرماتی ہیں میرا ویر تیری بہن موجود ہے، میں زینب اپنے ویر نو تیار کران گی، مجھے اس قرآن کی ایک ایک حرف کی قسم ہے۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے سر پر پگ مصطفیٰ کی باندھی، زینب نے اپنی ماں فاطمہ کی چادر نکالی اور اس کا کمر بند حسین کو چادر تطہیر سے باندھا، اور زینب عالیہ نے اپنے باپ علی کی تلوار حسین کے ہاتھ میں دی اور گھوڑے پر سوار کروایا۔ چڑھتے ہوئے گھوڑے پر حسین کہہ رہے تھے زینب میری سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا، زینب میری 4 سال کی سکینہ حسین کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی عادی ہے، آج کے بعد اسے بابے کا سینہ تو دور کی بات ہے، تکیہ بھی نصیب نہیں ہونے والا، میری بچی ریت کے ٹبوں پر سونے والی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا زینب۔ میرے ویر مسلم بن عقیل کی صاحبزادی عاتقہ یتیم ہو چکی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ حسین میدان کربلا میں ہے اور شمر ملعون بدبخت نے امام علی مقام کا سر تن سے اس حالت میں جدا کیا کہ حسین فرما رہے تھے وقت کیا ہے؟ شمر نے کہا جمعے کا وقت ہے، علماء ممبروں پر بیٹھ کر تیرے نانے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرے سینے سے پیچھے ہٹ، میں علی کا پتر ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر لے۔ زمین پر حسین نے سر سجدے میں رکھا اور اس ملعون نے تلوار کا وار کیا۔ لو میرے سردارو، سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی یزید کے لشکر کو چین نہیں آیا، ایک بدبخت نے نبی کی پگ کو لوٹا، ایک بدبخت نے فاطمہ کی چادر کو لوٹا۔ برداشت کرو، میں آخری سانس تک اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ ایک ملعون نے مصطفیٰ کے بیٹے کا کرتا لوٹا، ایک بدبخت نے امام کا پجامہ لوٹا۔ میرے امام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی نہیں اتاری، انگلی کاٹی ہے حسین۔ ایک ملعون نے حسین کی جوتی مبارک کو لوٹا اور شمر نے قوم اشقیاء کے گھوڑا سواروں کو آواز دی آگے بڑھو، اب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو۔ اب امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بے گورو کف رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام میں بنصف النہاری، ابن عباس کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا، اشعثا اغبارا، الفاظ نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے میں ان کا ترجمہ کروں، مصطفیٰ کی داڑھی میں گرد تھی، سر پر پگ نہیں تھی، مٹی تھی سر میں۔ مصطفیٰ ماہو قرورۃ فیہا دم، ان کے پاس ایک شیشی تھی وہ خون سے بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کی یہ حالت دیکھ کر ابن عباس کہتے ہیں میں تڑپ کر بولا فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میری ماں صدقے جائے آپ پہ، میرا پیو قربان ہو جائے، ماں ہاذا یہ کیا ہے؟ آپ کی پگ کدھر ہے؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی پر یہ گرد کیوں ہے؟ آپ کی زلفوں میں یہ مٹی کیوں ہے؟ نبی فرماتے ہیں ابن عباس ہاذا دم الحسین، یہ حسین کا خون ہے، میں مدینے میں نہیں کربلا میں ہوں، میں سارا دن سے حسین کا خون جمع کر رہا ہوں، مجھے سارا دن ہو گیا اصحاب حسین کا خون جمع کرتے ہوئے۔ لو میرے سرداروں، بی بی کی نظر جب حسین کی لاش پر پڑتی ہے، ویر کی لاش بے کورو کفن دیکھ کر تڑپ گئی زینب، کہنے لگی دوش میرے سر نہ دیوی ویرن، اتھوں شہر مدینہ دورے، کتھوں لے آواں کفن میں ویرن، بہن تیری مجبورے، جے ہندائے شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بناؤں دی، جے ہندائے شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بناؤں دی، لوگ دے گھت دے روڑ نے قبراں میں چمبے دا باغ لگاؤں دی۔ اوے یہاں سلطان باہو کی قلم تڑپی، کہنے لگے جے کر دین علم وچ ہندا سر نے دے کیوں چڑھ دے ہو،
دا مطلب ہے یعنی شہادت تو بعد سر کٹ کے نیزے تے چڑھائے گئے. جے او مند بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو؟ جے ملازہ نبی سروردہ کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو؟ اعلان کیتا حسین دے خیمے انو اگاں لا دیو. سارے خیمے انو اگاں لا کے علی دی دھی زینب نے تمام شہداء دیا لاشاں کٹھیاں کر کے ادھی رات کربلا 10 محرم علی دی دھی ہاتھ بابے دی تلوار پیرا دے رہی نے. اتنے وچ جدو اس پہ مقام آیا ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے پیرا دین دی اتے اتنے وچ ایک برکا پوش گھوڑے تے نظری آیا. بی بی ادھی رات نو گھوڑا سوار دے کے تڑپ کے بولی اگاں نہ آویں بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے باغ نبی دا اجڑیا ہویا لاشے ہیں شاہاں دے مت قدم کوڑے داوی پیاسے ہیں دنا دے. اے گل سن کے حیدر نے اے جواب سنایا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا. اس ویلے کتھے سے بابل جدو شمر نے خنجر چلایا ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا میرا اصغر گیا ترایا. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. میرا سلام قلندر لاہوری کی مرکز پر. کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. قد افلح المؤمنون. اللہ سب کا حامی و ناصر ہے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.